وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی، یہی اللہ کی مشیت ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ دیکھیے، انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ مشرک بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا، یہ سرکل چلتا رہا ہے۔ وہ جو کشتی میں بٹھائے گئے تھے نوح علیہ السلام کے دور میں، وہ خالص مومن تھے، اور ان کی اولاد آگے چلی تھی۔ ان کے علاوہ کسی اور کی اولاد آگے نہیں چلی، نسل آگے نہیں اللہ نے چلنے دی ہے۔ تو کیا ان میں پھر شرک آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو شرم دلاتا ہے، مشرکین مکہ کو، کہ دیکھو تم ان کی اولاد ہو جو کشتی میں بٹھائے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب وہی سرکل چل رہا ہے۔ دیکھیے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی تھی، توحید کی دعوت، ایمان خالص کی ساتھی بنے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر شرک آ گیا۔ جن کو اللہ نے بچایا وہ بچے، باقی سارے رگڑ دیے گئے، یعنی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ہمت نہیں ہارنی ہے، جس طرح ہم نے بریلویوں کو دعوت دینی ہے، دیوبندیوں کو دینی ہے، اہل حدیثوں کو دینی ہے، ان کو بھی، محمد حنیف کے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے دعوت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے دلائل رکھنے ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہی تو دین کا کام ہے۔ ہمارا تو ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ جو منہ سے بولتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے دین کی حمایت میں اٹھے ہیں۔ اللہ کے وقار کا معاملہ ہے، اللہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ باقی یہ والا جو آپ نے کلپ ڈالا ہے، یہ ہمارے کسی ساتھی کا نہیں، یہ جو ساؤتھ افریقہ والے بن کے بول رہے ہیں، یہ اصل میں کھوکھرا پار والے سرفراز کے چھوٹے بھائی زبیر ہیں۔ اور ان کی ہمت دیکھو کہ جس بندے کو یہ طاغوت اور کافر اور مشرک سمجھ رہا ہے، اسی کو کہہ رہا ہے امیر محترم، امیر صاحب، امیر صاحب۔ ہاں، میں ہم تو آپ کو امیر مانتے ہیں۔ تو انداز ان کے اپنے ایمان کا معیار دیکھیں۔ کوئی مومن کسی کافر مشرک اور طاغوت کو امیر نہیں کہہ سکتا ہے، کسی صورت میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس دلائل نہیں تھے جب یہ جماعت سے نکلے تھے کافر مشرک اس کو کہنے کے لیے، تبھی تو اس کو امیر صاحب کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ کیا نام ہے، سجدہ تعظیمی کا معاملہ ان کے علیحدہ ہونے کے 3 سال بعد اٹھا تھا، جب یہ سرفراز لوگ، یعقوب علی لوگ علیحدہ ہوئے، اس پر یہ سجدہ تعظیمی کا ایک شائبہ بھی نہیں تھا اس سارے مسئلے کے اندر۔ میں خود ڈائری لکھا کرتا تھا 2 سال، ہر جمعرات کو جو میٹنگ ہوتی تھی وہاں اس کی ڈائری میں لکھتا تھا، اور ان کے سارے جو بھی مسائل تھے، اپنے ان کے معاملات تھے، اس میں یوسف علیہ السلام یہ سجدے والا ذکر ہی نہیں تھا۔ 3 سال بعد یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ آپس میں ان کا جھگڑا پیدا ہوا تھا، سعید احمد کا اور یعقوب علی کا۔ اور پھر جب ڈاکٹر صاحب کی کلپ اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سامنے آئیں تو یعقوب علی کو ایک دم وہ ایک چیز مل گئی، ایک ٹھوس چیز مل گئی محمد حنیف کے خلاف۔ اور محمد حنیف ضد رکھتا تھا یعقوب علی سے، ان کا آپس میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ تو جیسا یعقوب علی نے وہ موقف اختیار کیا، محمد حنیف سجدہ تعظیمی کی شرک پر ڈٹ گیا۔ اور جو سعید احمد نے کتابچہ چھاپا تھا سجدہ تعظیمی والا، اس کو بغل میں دبائے آگے پیچھے تشہیر کرتے تھے انیسا۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے ان کا آپس میں ہوا ہے۔ باقی ہمارا تو ایمان بالکل صاف ہے، عقیدہ بالکل صاف ہے۔ ہم تعداد کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، نہ وسائل کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کے جہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، کوئی جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے یہاں۔ جو حق پر ہے سو حق پر ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور صحیح معنوں میں اسے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی۔ اب یہ اس طرح دعا مانگتے ہیں محمد حنیف کے جو اندھے مقلدین ہیں کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو چلائے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہی ہم نے ایک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ڈالا ہے، ایک تقریر میں سے یہ چیز نکل آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول محمد عربی، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلائے یا اس کی پیروی کرے انسان۔ یہ کفر ہے، کیونکہ پھر وہ بندہ، اس کا مطلب اس کو نبی مان رہا ہے۔ تو جس طرح شیعوں کا امامت کا عقیدہ ہے، بالکل ان کا حنیفیوں کا محمد حنیف کے بارے میں امامیت کا اور امیر جماعت کا عقیدہ اسی طریقے سے یہ ان کی سوچ ہے۔ لہٰذا یہ 5واں امام گویا پیدا ہوا ہے سنیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔